السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، ہمیں عید کے دن کیا کرنا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ 10 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا نہایت اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں جب 29 دن مکمل ہو جائیں رمضان کے تو ہمیں چاند دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام نبی کے زمانے میں چاند دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، چاہے وہ رمضان کا چاند ہو چاہے وہ شوال کا چاند ہو۔ اور چونکہ رمضان کی شروعات، اس کا اختتام اور عید ہونا، یہ تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں چاند دیکھنے پر، اسی لیے چاند کا دیکھنا فرض کفایہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انسان چاند دیکھنے کی کوشش کرے اور چاند دیکھنے کی دعا پڑھے۔ دوسری بات جو ہمیں کرنی ہے کہ جب انسان کو چاند دکھائی دے تو نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم چاند دیکھنے کے بعد تکبیر انشاءاللہ پکارنا شروع کر دیں گے۔ کب تک پکاریں گے؟ جب تک نماز عید کی شروع نہ ہو جائے، یعنی پوری رات جب بھی موقع ملے گا پکاریں گے، نماز جاتے ہوئے، اس کے بعد مسجد میں بیٹھ کے پکاریں گے، جب تک کہ نماز ہماری شروع نہ ہو جائے جب تک ہم تکبیر پکاریں گے۔ تیسری بات جو ہمیں کرنی ہے کہ جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے کہ ہمیں عید کے لیے غسل کرنا ہے، آدمی نہا دھو کے عید کے لیے جائے۔ تیسری بات یہ کرنی ہے۔ چوتھی بات یہ کرنی ہے جو نبی سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ ہمیں زیب و زینت اختیار کرنا ہے، یعنی انسان اچھا سے اچھا کپڑا پہنے، اگر نیا کپڑا ہے نیا کپڑا یا جو بھی اچھا کپڑا ہے اسے پہنے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے کہ خوشبو لگائے، تو خوشبو لگائے، جو بھی زیب و زینت کر سکتا ہے انسان کو چوتھی چیز وہ کرنی ہے۔ پانچویں سنت کیا ہے؟ پانچویں چیز یہ کرنی ہے جو نبی کی سنت ہے کہ عید کی نماز یعنی عید الفطر کی نماز جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ آپ کھجور کھایا کرتے تھے، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور طاق، ایک کھائے آدمی، 3 کھائے، 5 کھائے، یہ نبی کی سنت ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا کہ آدمی نکلنے سے پہلے طاق کھجور کھائے۔ چھٹی بات یہ کرنی ہے جس میں 2 باتیں ہیں آنے جانے کے تعلق سے، کہ پہلی سنت تو یہ ہے کہ انسان پیدل جائے، کوشش کرے اگر دور نہیں ہے مسجد تو پیدل جائے اور پیدل آئے۔ اور اسی میں دوسری بات یہ ہے آنے جانے کے تعلق سے کہ انسان جس راستے سے جائے آتے وقت راستہ بدل لے، مخالفت کرے، یعنی کسی اور راستے کوشش کرے، اگر ممکن ہے تو مسجد کسی دوسرے راستے، ایک راستے سے جائے، جب لوٹنا ہو تو اس راستے سے گھر کو نہ لوٹے بلکہ دوسرے راستے سے گھر کو لوٹے۔ یہ چھٹی سنت۔ ساتویں بات جو ہمیں کرنی ہے عید کے دن، یعنی عید سے پہلے اور تک عید کی نماز سے پہلے، کہ ہمیں صدقہ فطر عطا کرنا ہے۔ واجب ہے، آپ جانتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے ہوں بوڑھے ہوں بچے ہوں، جو بھی ہوں، ان کی طرف سے 1 صاع جو ہے وہ مسکینوں کو دینا ہے عید کی نماز سے پہلے۔ عید کی نماز سے پہلے ہمیں ادا کر دینا ہے۔ آدمی جو ہے وہ 1 دن 2 دن 3 دن تک کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ 3 دن پہلے بھی ادا کر سکتا ہے، تو 3 دن پہلے تک دینے کا ثبوت ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور روایت ہے کہ وہ جو ہے زکوٰۃ فطر کی حفاظت کر رہے تھے، اس میں 3 دن کا ذکر ہے کہ 3 دن تک ایسا واقعہ پیش آیا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ 3 دن سے وہ جمع ہوتا تھا بیت المال میں، تو گویا کہ لوگ جو ہے اتنا واضح ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ 3 دن پہلے بھی جمع کیا جا سکتا ہے، تو دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم کو کرنا ہے، اور یہ نماز سے پہلے۔ اس میں بہت اختصار کے ساتھ ایک بات بتانی تھی کہ دیکھیے جو حکم آپ کا ہے نا وہی حکم آپ کے وکیل کا ہے۔ اگر آپ کسی ادارے کو دیتے ہیں، کسی مسجد کو دیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی لازم ہوگا کہ نماز سے پہلے وہ غریب کو دے دیں۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض دفعہ رائج ہو گیا تھا، اب تو کم ہو گیا، رائج ہو گیا تھا کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے مسجد میں آ رہے ہیں اور مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرو۔ اب جب آپ صدقہ فطر مسجد والوں کو دیں گے تو وہ آپ کے وکیل بنے، اور جو حکم آپ کا ہے وہی حکم وکیل کا بھی ہوگا۔ یعنی جیسے آپ کے لیے دینا ضروری تھا کہ نماز سے پہلے دے دیں مسکین کو، اسی طرح مسجد والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نماز سے پہلے دے دیں، جو کرتے نہیں ہیں اور کر نہیں سکتے۔ اگر کوئی کرتا ہے مسجد والا کہ نماز سے پہلے دے دیتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں دیتا ہے
تو وہ صدقہ فطر عطا نہیں ہوگا بلکہ عام صدقہ ہو جائے گا، جیسا کہ نبی کی حدیث ہے۔ اس لیے اس میں جو ہے چوکنا نہیں ہے، اس میں غلطی نہیں کرنا ہے۔ آپ پہلے ہی نکال دیں، رات میں نکال دیں، رات میں تقسیم کر دیں، مسجد والوں کو تقسیم کرنا ہے وہ بھی نماز سے پہلے پوری طرح تقسیم کر دیں۔ بہرحال یہ ہمیں کام کرنا ہے۔ 8ویں بات یہ کرنی ہے کہ ہمیں 2 رکعت عید کی نماز پڑھنی، تفصیل مقصود نہیں ہے۔ 8ویں بات یہ ہے عید کے دن کہ ہمیں عید کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ جو صحیح بات یہ ہے کہ یہ نماز واجب ہے، صحیح بات یہ ہے کہ نماز مردوں کے لیے عورتوں کے لیے واجب ہے، جیسا کہ نبی کی حدیثوں کا مفاد مفہوم ہے۔ 9ویں چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہمیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس لیے مناسب ہے کہ یہ مبارکباد دی جائے۔ اور 10ویں اور آخری بات جو ہمیں کرنی ہے کہ ہمیں عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ نبی سے تمام چیزیں ثابت ہیں کہ نبی کے سامنے بچیاں گیت گا رہی تھیں، نظمیں پڑھ رہی تھیں عید کے دن۔ نبی کے زمانے سے ثابت ہے کہ عید کے دن حبشی حضرات جو حبشہ کے تھے، جو صحابہ کرام، وہ مسجد میں کھیل کود کر رہے تھے نیزے کے ذریعے۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَفِيهِ أَنَّ إِظْهَارَ السُّرُورِ فِي الْأَعْيَادِ مِنْ شِعَارِ الدِّينِ، کہ عید کے دنوں میں خوشی کا اظہار کرنا یہ دین کا شعار ہے، دین کی نمایاں چیزیں ہیں جس کا اظہار ہونا چاہیے۔ وہ عام دنوں کی طرح نہ ہو، انسان کھلانے پلانے میں، رشتہ داروں سے ملنے میں، کسی بھی جائز انداز میں خوشی کا اظہار کرنے میں۔ اگر اب میں بہت واضح کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس، جیسے پہلے ہمارے پاس ابھی کمپیوٹر ہے، تو اس میں انسان اسلامی نظمیں لگا دے اپنے گھر میں، ایک مناسب آواز میں اسلامی نظمیں بچوں کو لگے کہ عید آج خوشی کا اظہار کریں، عیدی دینا، کھلانا پلانا، رشتہ داروں سے ملنا، دوستوں سے ملنا، اچھے کپڑے پہننا، وہ لگنا چاہیے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ شعار الدین، دین کا شعار ہے خوشی کا اظہار اس دن، تو وہ خوشی کا اظہار عید کے دن ہونا چاہیے۔ یہ 10 باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔